بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل اور معلومات کے سلسلے کا آج 61واں پروگرام ہے، اور یہ آج کے پروگرام میں معلومات ہی ایک طرح سے زیادہ ہے، مسائل کا کوئی خاص ذکر نہیں ہے۔ یہ پروگرام آج ہم کر رہے ہیں جماعت اسلامی کے حالیہ انتخابات سے متعلق۔ ان انتخابات میں جو جماعت کے 19ویں انتخابات شمار کیے جا سکتے ہیں امیر کے، وہ ہر 5 سال کے بعد ہوتے رہے ہیں بلا کسی وقفے کے، تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوتے رہے ہیں، لیکن 1941 سے لے کر آج 2024 تک یہ انتخابات ہوتے رہے ہیں۔ اس مرتبہ کراچی کے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن نئے امیر منتخب ہوئے ہیں۔ ہم تھوڑی سی روشنی جماعت اسلامی اور اس کے طریقے انتخاب کے بارے میں ڈالیں گے۔ جماعت اسلامی شاید دنیا بھر کی اسلامی جماعتوں میں وہ واحد جماعت ہے جس میں باقاعدہ جمہوری طریقے پر انتخابات ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے 2-3 جماعتیں ایسی اور ہوں ترکی میں یا ملیشیا میں، بہرحال ہندوستان اور بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی تو ویسی ہی ہیں جیسے پاکستان کی جماعت اسلامی۔ اس جماعت کو جہاں بہت سارے انفرادیت حاصل ہیں، ان میں سے ایک اس کے منفرد ہونے کی بات یہی انتخابات ہیں۔ کوئی موروثی عمارت نہیں ہے، باپ کے بعد بیٹے کو بننے کا کوئی خاص امکان نہیں ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ علوم دینیہ اور درس نظامی کے کوئی فارغ التحصیل صاحب ہوں۔ جماعت اسلامی کے اب تک جو امیر بنے ہیں، حافظ صاحب سے پہلے 5 امیر بن چکے ہیں، لیکن وہ لکھنے پڑھنے والے لوگ تھے، وہ اسکالر تھے، وہ دانشور تھے، اور وہ دوسری 3 جماعتوں کی طرح صرف دین ہی کا کسی مدرسے کا کوئی علم نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی خودآزاد صلاحیتوں کی وجہ سے دین کا علم حاصل کیا تھا، اور دین میں جو اقامت دین کا پہلو ہے، اس پہلو کو مولانا مودودی کی طرح ان سارے اشخاص نے بھی، ان سارے عمراء نے بھی اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ دیگر چیزوں کو چھوڑ کر، جن میں آپ تزکیہ نفس کہہ سکتے ہیں، جن میں آپ عبادات کہہ سکتے ہیں، جن میں آپ اذکار اور دیگر چیزیں شامل کر سکتے ہیں۔ یعنی جماعت اسلامی صرف ایک سیاسی جماعت ہی نہیں اور دینی مذہبی جماعت بھی ہے، لیکن وہ سیاسی بھی ہے۔ تو ان حالات میں یہ نیا انتخاب ہوا ہے، اور اس سے پہلے سراج الحق صاحب تھے، اور سراج صاحب سے پہلے سید منور حسن تھے۔ یہ تینوں حضرات کا تعلق اسلامی جمعیت طلباء سے رہا ہے، بلکہ یہ تینوں حضرات جمعیت کے ناظم اعلیٰ بھی رہے ہیں۔ حافظ صاحب ماشاءاللہ NID انجینئرنگ یونیورسٹیز کے انجینئر ہیں، سول انجینئر ہیں، اور سول انجینئرنگ سے متعلق کسی کاروبار سے یا کسی ملازمت سے منسلک ہیں۔ ان سے پہلے سید منور حسن بھی بہت عالم فاضل، پڑھے لکھے، بہت اچھے مقرر، خطیب، اور سراج صاحب بھی ماشاءاللہ بہت ہی مخلص، باصلاحیت شخص تھے، جنہوں نے اپنے 10 سالہ دور میں جماعت کی قیادت کی، اور جماعت کو صوبہ سرحد سمیت یعنی KPK سمیت دیگر صوبوں میں جماعت کو اس کی پالیسی کے مطابق اور مختلف سامنے آنے والے حادثات اور واقعات اور حالات میں جماعت کی قیادت کرتے ہوئے اسے آگے
جماعت اسلامی کو صرف ملکی انتخابات کے پیمانے پر نہیں ناپنا چاہیے۔ جماعت اسلامی کے اور بہت سارے کام ہیں۔ ملکی انتخابات اور سیاست ان کا صرف ایک حصہ ہے۔ یہ حصہ کبھی سرگرمیوں میں زیادہ ہو جاتا ہے اور کبھی کم ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال مجموعی طور پر جماعت اسلامی دین جس کو کہا جاتا ہے اور سیاست جس کو کہا جاتا ہے، ان دونوں میں کشتیوں میں سوار ہے، اور شاید آج کل کے حالات میں ایسا کرنا ضروری بھی ہے۔ جماعت کے امراء کے انتخابات پر اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو مولانا سید ابوالعلا مودودی جو بانی امیر تھے، وہ سن 1941 سے سن 1972 تک، سن 1970 کے انتخابات کے بعد تک امیر رہے، اور پھر انہوں نے خود مختلف وجوہ سے استعفیٰ دے دیا۔ بڑی وجہ ان کی خرابی صحت تھی۔ پھر میاں طفیل محمد صاحب جو اس وقت تک جماعت کے قیم یا سیکریٹری جنرل جسے آپ کہتے ہیں وہ تھے، انہوں نے پھر سن 1972 سے سن 1987 تک یہ فریضہ انجام دیا۔ اس کے بعد قاضی حسین احمد صاحب آئے، اور قاضی حسین احمد صاحب نے سن 87 سے 2008 تک جماعت کی امارت کے فرائض انجام دیے، اور پھر اس کے بعد 87 سے پھر 2008 سے 2014 تک سید منور حسن جماعت کے امیر رہے، اور پھر 2014 سے 2024 تک جناب سراج الحق صاحب جماعت کے۔ لازماً انسان کی جو ذاتی خصوصیات ہوتی ہیں اور جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ اسی کے مطابق کام کرتا ہے، اور یہ چونکہ سارے لوگ ایک نظم کے پابند اور ایک پالیسی پہ چلنے والے، جو پالیسی جماعت کی مرکزی مجلس شورا بناتی ہے اس پر چلنے والے لوگ تھے، اپنی ذاتی خواہشات پر جس طرح سے اور جماعتوں میں ہوتا ہے اس طرح کی لوگ نہیں تھے۔ لازماً ان ذاتی خصوصیات کی وجہ سے جماعت کی ظاہری شکل و صورت میں کچھ تھوڑی سی تبدیلی بہت سارے لوگ محسوس کرتے تھے، اور یہ ایک فطری سی بات ہے۔ 2008 سے 2014 تک سید منور حسن کے بعد 2014 میں جب انتخابات ہوئے ہیں تو جماعت کے ارکان کی تعداد اس وقت 36-37 ہزار کے قریب تھی، اور اب جو تعداد انتخابات ہوئے ہیں جس میں جماعت کے ارکان کی تعداد 46,000 سے زیادہ ہے۔ یہ بات سب لوگوں کو شاید معلوم ہے کہ جماعت کے ارکان بڑی مشقت کے بعد، بہت جانچ پڑتال کے بعد رکن بنائے جاتے ہیں، دیگر پھر متفقین ہوتے ہیں اور کارکنان ہوتے ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں، پھر وہ ہمدرد جو اگرچہ ایکٹیو نہیں ہیں لیکن انتخابات کے موقع پہ یا کسی خاص کمپین کے موقع پہ مہم پہ وہ پھر الگ لاکھوں ہزاروں، لیکن بہرحال جو بنیادی حیثیت حاصل ہے وہ جماعت کے ارکان کو حاصل ہے، اور یہ جماعت کے ارکان ہی مختلف سطحوں پر اپنے عہدیداروں کو منتخب کرتے ہیں، اور شورا کا بھی اسی طریقے سے، اور صوبائی شورا کا۔ جماعت کے نظم میں امیر جماعت کے بعد بہت سارے نائب امراء بھی ہیں، اور ان نائب امراء کی تعداد بھی شاید 6-7 ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ حافظ نعیم الرحمن صاحب نائب امیر نہیں تھے، یعنی وہ کسی مرکزی عہدے پر فائز نہیں تھے۔ وہ کراچی جماعت اسلامی کے امیر تھے اور شورا کے بھی رکن تھے، لیکن بہرحال وہ نائب صدور میں نہیں تھے، تو یہ ایک منفرد بات شاید پہلی مرتبہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو نائب امراء ہیں ان میں مختلف صوبوں سے لوگ لیے جاتے ہیں، اور وہ مختلف لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے صوبوں میں کاموں کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ حافظ صاحب نے پچھلے بلدیاتی انتخابات میں اور حالیہ قومی انتخابات میں جس طریقے سے جماعت اسلامی کی پالیسی کو آگے بڑھایا، جس طریقے سے یہ الیکشن لڑا،
اس لیے وہ ابھر کر سامنے آئے، نہ صرف کراچی میں بلکہ پورے پاکستان میں وہ ایک لیڈر کے طور پر پہچانے۔ بہرحال یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ ہم جماعت کی جو عام پالیسی ہے اس پر کچھ روشنی ڈالتے ہوئے شروع کرتے ہیں مرکزی مجلس شورا سے۔ مرکزی مجلس شورا میں 100 ارکان ہوتے ہیں، اور یہ 100 ارکان ہی پورے ملک سے جو منتخب، یہ بھی منتخب ہوتے ہیں انتخابات کے ذریعے، خفیہ رائے دہی کے ذریعے، یہ جماعت کی پالیسی بناتے ہیں، اور امیر جماعت تقریباً اسی پالیسی پر چلتا ہے۔ تھوڑی بہت جو ذاتی رنگ میں نے بتایا کہ ہر شخص کا الگ ہوتا ہے، تو وہ ضرور اس میں جھلکتا ہے، لیکن بہرحال جو فیصلے پالیسی معاملات پہ ہوتے ہیں، اس لیے کسی ایک امیر کو کسی ایک ایشو پر ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی وجہ سے یہ ہوا، یا کیونکہ اس کا پوری ذمہ داری پوری شورا پر ہوتی ہے۔ شورا کی مرضی کے بغیر، شورا کی رضامندی کے بغیر امیر جماعت۔ دوسری بات، جماعت کے دستور میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی شخص خود کسی عہدے کے لیے اپنے آپ کو امیدوار نہیں بنائے گا۔ یہ امیدواری دراصل اس کی نااہلی کی دلیل ہے، اس لیے کبھی جماعت میں کوئی اس طرح کا امیدوار کھڑا نہیں ہوتا وہ کہے کہ میں انتخاب لڑ رہا ہوں۔ پچھلے 2-3 برسوں سے پہلے تو باقاعدہ یہ بھی نہیں بتایا جاتا تھا کہ آپ کس کو ووٹ دیں یا نہیں دیں یا کیا کریں، لیکن اب محسوس کیا شورا نے کہ 2-3 ناموں میں سے بتا دیں لوگوں کو کہ لوگوں کو آسانی ہو، لیکن وہ بھی پابند نہیں ہیں اس کے کہ جو نام بتائے جا رہے ہیں آپ انہیں کو ووٹ دیں، ان میں سے کے علاوہ کسی اور کو بھی دیے جا سکتے ہیں۔ اب جماعت کا جو ریزلٹ الیکشن کا بتایا جاتا ہے، اس میں ان لوگوں نے اس بات کا خاص خیال رکھا ہے کہ یہ بات باہر نہیں آنی چاہیے کہ کس امیدوار کو کتنے ووٹ ملے۔ شاید اس کا بنیادی سبب وہ گروہی سوچ اور گروہی پسند ناپسند کو ظاہر نہیں کرنا ہے، چونکہ جماعت ایک متحد، ایک نظم و ضبط کی پابند جماعت ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ تو بتایا ہے کہ اس مرتبہ 82% ارکان نے ووٹ ڈالے۔ اس سے پہلے 10 سال پہلے تقریباً اس وقت جو تھے، اس وقت 82% لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے، اور اس وقت بھی کوئی 90% لوگوں نے ووٹ ڈالے تھے۔ ذرا سے یہ مسئلہ، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسی نظم و ضبط جماعت میں، ایسی منظم جماعت میں آخر اتنے ہزار، یعنی 7,000 8,000 یا 6,000 ووٹ کیوں نہیں پڑے؟ آیا ڈاک کے نظام میں کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے؟ آیا کچھ لوگ جو ہیں وہ نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں؟ آیا کچھ لوگ جو ہیں، جو جماعت کا طریقہ بتایا گیا ہے وہ تو شاید یہی ہے کہ یہ ہر شہر کے، ہر ضلع کے لوگ اپنے ضلع میں یہ بند لفافے میں اپنی رائے بھیجتے ہیں، اور وہ پھر مرکز میں بھیجی جاتی ہے۔ واللہ اعلم اس کے درمیان میں کچھ ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یا لوگ خود واقعی ووٹ نہیں ڈالتے، یہ ایک ذرا سا سوال ہے جس کی وضاحت جماعت والے کر سکتے ہیں۔ بہرحال جس بات کا ذکر ہو رہا تھا وہ یہی ہے کہ اس مرتبہ ایک کمیشن تھا، اور وہ کمیشن 5 ارکان پر مشتمل تھا۔ جماعت اسلامی کے نائب امیر راشد نسیم صاحب اس کے سربراہ تھے، اور بلال قدرت بٹ صاحب جو تھے وہ سیکریٹری تھے، اور دیگر 3 ارکان میں ایک انجینئر اخلاق صاحب تھے، ایک سردار ظفر حسین صاحب تھے، اور ایک ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب تھے۔ یہ 5 افراد پر مشتمل کمیشن تھا۔ اسے جماعت کی شورا نے چنا تھا، اور پھر اس نے اب 2 مہینے پہلے سے اپنا کام شروع کیا تھا۔ اپنے ارکان کو بیلٹ پیپر بھجوائے تھے، اور ان بیلٹ پیپر کی پھر وصولی میں تقریباً مہینے بھر کا وقت رکھا گیا تھا، اور اس طرح سے یہ سارا کام جو ہے وہ تقریباً 90 روز میں مکمل ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ جماعت کے دستور میں کوئی آدمی خود نہیں کھڑا ہوتا، اس لیے پروپوزر کا اور سیکنڈر کا، اس سب کا کوئی اس میں ایسی پروویژن نہیں ہے، اور وقت جس کو چاہے اس کو ووٹ دیے جا سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس مرتبہ بھی یہی ہوا ہے
9 अप्रैल 2019 को पहला इंतखाब हुआ था कमीशन के तहत, जिसमें सिराज साहब अमीर जमात मुंतखब हुए थे दूसरी मरतबा, और अब ये उसके बाद 19वां इलेक्शन ये कहा जाता है, जिसमें कसरत से राय से हाफिज नईमुर्रहमान साहब को नया अमीर मुंतखब किया गया है। जमात इस्लामी के इंतखाबात से मुताल्लिक़ ये एक मुख्तसर सी बात थी। इंशाअल्लाह और जमातों के इंतखाबात के बारे में भी कभी बात की जाएगी। और उन जमातों के इंतखाबात वैसे सबको मालूम है कि इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती, नामजदगियाँ ही नामजदगियाँ ज़्यादातर होती हैं, कहीं एक छोटा मोटा इंतखाब हो जाता है और वो भी किसी ख़ास मुरव्वज तरीक़े से नहीं होता है, बस एक खानापुरी होती है इंतखाबात की जो कर दी जाती है। इस लिहाज से जमात से मुनफरिद जहाँ बहुत सारी और चीज़ों में उसकी इंफरादियत है, तो इन इंतखाबात में भी यानी इस तरह से कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में अगर कोई जमात जमहूरी उसूलों पर चलने वाली जमात है, लुत्फ़ की बात यह है कि अपनी अंदर जमहूरियत पर चलने वाली जमात को हमारे मुल्क में राइज जमहूरियत में राइज इंतखाबात में पजीराई नहीं मिलती, और इसके बहुत सारे असबाब हैं, उन पर इंशाअल्लाह फिर कभी बात होगी। अनवर जी को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।